ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، خاص طور پر مرحوم سید مہدی حسن، مرحومہ سیدہ نسیم خاتون، مرحوم سید اقرار حسین جعفری، مرحوم سیدہ کنیز زہرا، مرحوم سید سبط حیدر، مرحومہ سیدہ تہذیب بانو، مرحوم سید محمد ہارون، سیدہ ام سلمہ اور محترم علینا حسین کے خانوادے مرحومین کے لیے، استاد سید سبط جعفر، شہید عارف حسینی اور شہید آیت اللہ خامنائی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وَيُنَجِّي الصَّالِحِينَ وَيَجْزَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَيُهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ۔ والصلاة والسلام على رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صلوات بھیج دے محمد والا۔ عزیزداران سید الشہداء، ماہ سفر المظفر ہے اور اسی مناسبت سے خمسہ مجالس کی توفیق پروردگار نے آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی۔ آپ کی خدمت میں کل میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہر حادثے کو تخلیق کیا ہے، جو ہو رہا ہے یہ اللہ کا پلان ہے، اور اللہ ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی خاص چیز دینا چاہتا ہے، لیکن انسان اسے ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ ایک اپنی داستان خود بناتا ہے۔ جو حادثہ ہوتا ہے، جو اس کو نظر آتا ہے، وہ اس سے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کرتا ہے، اور ایک داستان شیطان ہے جو طراحی کر رہا ہے۔ یہ 3 داستانیں ہیں جس پر یہ دنیا ہر حادثے کو دیکھ رہی ہے۔ آج بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ایک داستان لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے، ایک شیطان ہے جو دکھا رہا ہے، اور ایک اس کے پیچھے وہ راز مخفی ہے جو الہی داستان ہے۔ اب ہمیں بہرحال اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ ہمیں روایت الہی سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہر حادثہ، کل میں نے بڑا خلاصہ اور بڑی تیزی سے میں بڑھتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا اور
آگے پہنچا. تو یہ بہت ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں کیونکہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے اور اللہ کی یہ بہت بہترین کریشن ہے انسان. اللہ خلق کر کر کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسننی، خود افتخار بھی کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو کتنا بہترین بنایا. لیکن جہاں بنایا وہاں مشکلات بھی ہیں، کیونکہ سامنے شیطان ہے اور ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ انسان جس کام کے لیے خلق کیا ہے اس تک پہنچ جائے. اب مشکل کیا ہے ابلیس کو، پرابلم کیا ہے ابلیس کو؟ حالانکہ وہ بھی توحید پرست ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے ماننے سے انکار نہیں کر رہا، قیامت کا بھی اس کو یقین ہے، ساری چیزیں اس کو پتا ہے. لیکن بس اس کی ایک مشکل ہے، وہ ایک مشکل کہ جو شاید ہو سکتا ہے اس نے تمنا یا آرزو کی ہو وہ اسے نہیں ملا، اور وہ ایک چیز جو خاص چیز ہے جب بھی کسی کو ملی ہے اس کے مقابلے میں ابلیس آیا ہے. اور یہی سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے. یہ سب باقی جو کچھ ہے یہ سب مادہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی سٹوریز ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پیچز ہیں یہ دنیا میں ہو رہے ہیں. اصل داستان حجت خدا اور ابلیس کا مقابلہ ہے، اور یہی ہر دور میں ہوا ہے اور یہی ہر دور میں ہوتا چلتے. ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ حجت خدا پردہ غیبت میں ہے اور شیطان کو پتا ہے، ابلیس کو پتا ہے. جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں بتایا کہ فرعون کو کس نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری حکومت کو الٹ دے گا؟ کسی نے تو بتایا اس کو. تو وہ ابلیس جو فرعون کو بتا سکتا ہے کہ ایک بچہ آنے والا ہے، اسی ابلیس نے آج کے فرعون کو بھی بتایا ہوا ہے. اسی ابلیس نے آج کے بھی فرعون کو بتایا ہوا ہے کہ ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. اب وہ کہاں آنے والا ہے، کیسے آنے والا ہے، وہ سب پتا ہے. ابلیس کو تو پتا ہے، ابلیس کو کیا پوچھوانے کی ضرورت ہے. اور یہ دوسروں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ہر آنے والے کی تیاری کتابوں میں تھی، نشانیاں بھی تھی. تو وہ اس کی رکاوٹ کرنی ہے بس، جیسے یہ پیچھے کرتا آیا ہے، پیچھے بھی یہی کرتا آیا کہ ہر نبی کے مقابلے میں، ہر ولی کے مقابلے میں اس نے کوشش کی اور تیاری کی ہے. بہرحال ہمیں اسی کو سمجھنا ہے کہ بہرحال وہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کو اپنا کام کرنا ہے، وہ ظاہر ہے وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اور ہمیں اپنا کام تب کریں گے جب ہمیں روایت الہی سمجھ میں آئے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جہاں کل ہم پہنچے آپ کی خدمت میں کہ ہجرت کی رات ابلیس ہر نبی کے مقابلے میں آتا آتا آخری نبی کے مقابلے میں بھی آیا، اور اس نے پوری کوشش کی کہ مکہ کے لوگوں کو تیار کرے، مکہ کے لوگوں کو. اور جب وہ تھک گئے، ہار گئے اپنی ساری پلاننگ سے، تو آخری جو حربہ ہے وہ ٹیررزم کا ہے کہ بھائی ختم کر دو. کیونکہ جب آپ بک نہ پائیں، جب آپ کوئی چیز لے نہ پائیں، مصلحت نہ ہو پائے، یا آج کی زبان میں کوئی ڈیل نہ ہو پائے، ڈیل نہ ہو پائے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کو راستے سے ہٹا دو، راستے سے. اب یہی مکہ والوں نے سوچا اب راستے سے ہٹا دو، لیکن اب انہیں پتا نہیں تھا کہ اب ایسا راستہ بننے والا ہے کہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، جو خود صراط ہے، جو خود صراط ہے، وہ راستہ آنے والا ہے. اب کوئی گمراہ نہیں ہوگا، اب کوئی بھٹکے گا نہیں. یہ وہی راستہ تھا، یہ وہی نظام ہے. اس لیے میں بہت بار اس بات کی تکرار کرتا ہوں کہ فرقہ نہیں ہے، خدا کے لیے فرقے واریت میں مت پڑے، فرقے میں انسان کو مت، ایندھن ہے فرقہ امت کو جلانے کے لیے. فرقوں سے باہر آ جائیں، نظام الہی کو پہچانے. جو بیان ہو رہا ہے یہ کوئی تاریخی داستان نہیں ہے، قرآن ہے، قال رسول اللہ ہے، جو بھی ہے وہ قال رسول اللہ ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں. تو اب
یہ انسانیت کی بقا تھا جو بستر پیغمبر پہ سو رہا تھا. انسانیت بقا ہے، یہی ہے جو بچائے گا، یہی ہے جو ہر دور میں تمہیں لے کے چلے گا. اس کو سمجھو. مگر ہم نہیں سمجھ پائے نا، ہم نہیں سمجھ پائے. اور یہ آپ دیکھیں کہ نہج البلاغہ کی جو شرح لکھی ہے، اور وہ جو شرح ہے وہ خود معتزلی ہے جو اس نے شرح لکھی ہے سب سے زیادہ، وہ یہی کہتا ہے کہ امام علی کے دوستوں نے جان کے خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا، اور دشمنوں نے بغض کی وجہ سے علی کے فضائل کو چھپایا. مگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کے فضائل سب سے زیادہ ہیں تو وہ امام علی ہی ہے. تو اب یہ بہرحال یہ سسٹم ہے، یہ نظام الہی ہے جو سو رہا ہے. اور یہ سو نہیں رہا، یہ امتوں کو بیدار کر رہا ہے. سوتا نہیں ہے، یہ بیداری ہے، یہ ولایت ہے. اور یہی وہ چیز تھی جسے ابلیس کو بہت بری لگتی ہے. ابلیس اسی ولایت کے مقابلے میں آیا اور اپنی پوری کوششیں کرتا رہا. شیطان تھا نا، اس کو تھا کہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا. فرعون کو اس نے اتنا دھوکہ دیا، فرعون ظاہر ہے شیطان کی اس میں آیا، کہ یہاں تک کہ اس پانی میں اتر گیا، راستے میں اتر گیا جسے موسیٰ کے رب نے بنایا تھا، اس میں اتر گیا. وہی موسیٰ کے رب نے بنایا تھا یہ. لیکن دوسری طرف رحمان ہے، رحمان ہے. ادارہ نہیں ہوتے، یہاں بریکٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. بعض روایت کہتی ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی، تو کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں شاید ملائکہ نے کسی نے مٹی ڈال دی تو وہ بول نہیں پایا. خدا نے جناب موسیٰ سے کہا اس نے اگر ہم سے مدد مانگی ہوتی. خدا ہے. لیکن بہرحال اس کی عمل ایسا تھا کہ اس کو ڈوبنا ہی تھا. عزیزان محترم، اب یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم آگے کی طرف آ رہا ہے. قرآن کی ایک آیت کی تلاوت اور آپ کی خدمت میں سہارا لیتے ہوئے کہ یہ فارمولے ہیں. قرآن فارمولہ ہے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ قرآن نور ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرو، چاہے روز 5 آیتیں کیوں نہ پڑھا کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو 1-2 آیتیں پڑھا کرو. ضروری ہے، یہ نور تمہارے بدن میں جانا ضروری ہے، تمہارے وجود کو نورانی کرنا ہے. قرآن کی آیت ہے، جیسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں 2 آیتیں سورہ فتح کی پڑھی تھی، تو آج جو میں آپ کی خدمت میں سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے. پروردگار یہاں پہ بھی یہ ایک فارمولہ دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے اور یقیناً ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا. ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا. اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور جس کا کام یہ تھا کہ تم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرائے. نبی کا کام کیا تھا؟ تم لوگوں کو اللہ کی عبادت یعنی بندگی کروائے اور طاغوت سے اجتناب کروائے، طاغوت سے دور کروائے. اور پھر آگے فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور بعض پر گمراہی کو ثابت کر دیا. بس جانے محترم آیت طولانی ہے. بہرحال پروردگار نے انبیاء کو بھیجا کس لیے؟ کہ ہم خدا کی بندگی کر سکیں اور طاغوت سے اجتناب کریں. صرف ریکوائرڈ یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، سارے کام کریں، اور جو کچھ اور اللہ کے نظام کے مقابلے میں کر رہا ہے، دین کے مقابلے میں کر رہا ہے، لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر، آپ کچھ اس کے بارے میں نہیں، ہم تو نارمل لوگ، ہمیں اس سے کیا، دنیا میں جو بھی ہو رہا ہوتا رہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا، اقام الصلاۃ کے لیے بھیجا، حکومت کو معین کرنے کے لیے بھیجا. اگر یہ سب ہونا تھا پروردگار ظلم اور ستم، تو اتنی محنت کیوں کی؟ تو مشکل یہ ہے کہ امت تیار نہیں ہے، امت تیار نہیں ہے.
امت کو تیاری کی ضرورت ہے. امت تیار کیسے ہو؟ آج بہرحال جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، تو میں بہرحال اپنی گفتگو کو تھوڑا اسکویز کرتا ہوں اس طرف کہ جب تک امت تیار نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیے گا. کل بھی میں نے آپ کو کہا امام کو فرقے نہیں چاہیے، امام کو امت چاہیے. امت تو یہ امت کیسے بنے گی؟ یہ جو اس کی تو دکانیں ہی بند نہیں ہوگی دے رہی. یہاں ہر بندے نے دکان کھولی ہوئی ہے، ہر بندہ فرقہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، فرقے کے اندر آئیڈیالوجی لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس آئیڈیالوجی کے اندر اپنی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے ہے سب کچھ. یہ تو میں اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہوں. اذان محترم، حضرت ابراہیم، قرآن ہے نا، حضرت ابراہیم نے قرآن میں کیا دکھایا، کیسے عقلی دلیل دی خدا کو ماننے کی. قرآن ہے، قرآن میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم نے کیا کیا. حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، دیکھا ایک قوم جو ہے وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے. سورج دیکھا، سورج ڈوب گیا. حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. البتہ ظاہر ہے سورج ڈوبتا نہیں ہے، دنیا گھوم جاتی ہے تو سورج نظر نہیں آتا، تو ظاہر کہنے کو سورج ڈوب گیا. پھر چاند نکل آیا، ایک قوم چاند کی عبادت کر رہی تھی، دن ہوا چاند غائب ہو گیا. کہیں ایسا خدا نہیں ہو سکتا جو دن کی روشنی میں غائب ہو جائے. پھر ایک قوم تاروں کی عبادت کر رہی ہے، اب تارے صرف رات ہی کو چمک رہے، رات نہیں تو تارے. وہ لاجیکل دلیلیں ہیں نا کہ بھائی خدا نہیں ہو سکتا، خدا یہ نہیں ہو سکتا، خدا وہ نہیں ہو سکتا، خدا ایسے نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوا؟ پھر دیکھا کہ لکڑیوں کے بت تھے غالباً، ان کی پوجا ہو رہی ہے. جب سارے لوگ شہر سے باہر نکلے، حضرت ابراہیم نے سب کو توڑ دیا. توڑ کر جو سب سے بڑا تھا اس کے گلے میں اس اوزار کو ڈال دیا. اب یہ سب واپس آئے، انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا، یہ کس نے توڑا ہمارے بتوں کو؟ کہا اس سے پوچھو. کہا یہ تو بول نہیں سکتا. تو کہا جب یہ بول نہیں سکتا تو تمہارا خدا کیسا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. بھائی یہ لاجیکل ریزن ہے نا. بھائی جب یہ ہل نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا، تو یہ تمہارا کیا کرے گا؟ ایسے ہی ہے نا. اب اگر یہ آج کل کے دور میں، اب اگر یہ بت پتھر کے ہوں، پتھر کے، تو آپ کے سامنے کوئی بت پرست آ جائے اور وہ عقلی دلیلوں کو قبول کرتا ہو، تو اب آپ اس کو کیا دلیل دیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پتھر ہے، پتھر کو توڑ دو. تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنی جگہ سے پتھر ہل نہیں سکتا، محتاج ہے. تو یہ کچھ کر سکتا ہے؟ سامنے والا اگر صاف ہو کہتا ہاں بات تو صحیح ہے. اب اگر بت لوہے کا ہو تو کون سی دلیل ہے؟ تو بھی تقریباً یہی دلیلیں ہیں. اور بت اگر کاغذ کا ہو تو پھاڑ دو، اڑا دو، کچھ کر سکتا ہے. لیکن ہم انہی 3 طرح کے بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. پتھر، عمارتیں، گھر، قصر، محل، جتنا بڑا اتنی زیادہ عبادت، اتنا زیادہ جھکنا، اتنا زیادہ اندر سے. یہ نا دنیا آج کیا ہے، شرک خفی کس کو کہتے ہیں؟ ایک شرک علنی ہے جس کی بالکل معافی، لیکن جو شرک خفی ہے اس کی معافی ہے. لیکن شرک خفی کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ہے رات اندھیرا، سیاہ پتھر، سیاہ کیڑا نظر آئے گا. شرک خفی ایسا ہے. عمارتوں کی پوجا، یہاں بلڈنگ ہونی چاہیے، یہ گھر ہونا چاہیے، جس کا یہ، جس کا وہ، ساری زندگی شدات پہ باتیں کرتے رہے. ہم 300 سال جنت بناتا رہا اور اندر نہ جا پایا. اور ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں؟ ایک پلاٹ بنانے کے لیے کتنا ظلم ستم، اپنی زندگی بھی برباد. فرصت ہی نہیں ملی بیچارے کو، ساری زندگی کرتا رہا اور جب پلاٹ بنا تو خود قبرستان چلا گیا. ایسے ہے
لوہا جتنی اچھی گاڑی، اور آج کل تو مولانا صاحب کا جتنا اچھا پروٹوکول اتنا بڑا مولوی. ایسی ہے نا، ہم خود شکار ہیں ان ساری باتوں کو. میں آپ سے کیا کہوں، ایسی ہے. لوہا بتائے گا انسان کی قیمت کو. لوہا، آپ خود سوچیں. آپ نہج البلاغہ میں امام کیا فرما رہے ہیں؟ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. ارادہ، جو اس کا ارادہ ہے وہی اس کی قیمت ہے. اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ 24 گھنٹے آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ذہن کیا چل رہا ہے؟ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ کیا چل رہا ہے؟ جو چل رہا ہے وہی ارادہ ہے، وہی قیمت ہے. اب یہ بتائے، لوہا بتائے گا جتنی بڑی گاڑی ہے اتنا احترام. شخصیت تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، پرسنالٹی تو کسی کو نہیں پتا کون ہے، کس پہ آیا ہے. ایسی ہے. کاغذ سب سے بڑا بت. اب تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے نا، بٹ کوائن، USDT، جتنا ڈیجیٹل وہی پوچھا. حرام کما رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، میں آن لائن کیا کر رہا ہوں، کس سے کر رہا ہوں، کون سی ٹریڈنگ کر رہا ہوں، کچھ نہیں پتا. وہ بھی ہے، میں خود بت پرست ہوں. وہ بھی نہیں بت پرستی میں اللہم عجل لولیک الفرج کدھر آئے گا؟ کس کے پاس آئے؟ ذہن محترم، امت عقل سو جائے امام نہیں آئے گا. آج امام کے لیے عقل کو رشد دینا پڑے گا. یعنی آخری زمانے کی روایت ہے ذہن محترم، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی آخری زمانے میں جو لوگ واقعاً امام کے لیے ہوں گے وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے گویا وہ امام کا مشاہدہ کر رہے ہیں، امام کو دیکھ رہے ہیں. وہ انتظار نہیں کر رہے امام آئیں گے تو ہم بہتر ہوں گے. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو سسٹم ہے ولایت کا، یہ انسانیت کی بقا کا سسٹم ہے، یہ کسی فرقے کا سسٹم نہیں ہے. اب آپ بولیں گے بھائی کیسے امام کا انتظار کریں؟ اور امام کا انتظار کرنے کے لیے صرف مٹھائی تھوڑی بٹے گی. امام کا انتظار کریں گے تو اور ہر فرقے میں، چاہے اہل سنت ہو چاہے شیعہ ہو، ایک امام ایک ہی ہے. سنن ابن ماجہ، ترمذی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، احمد حنبل، سب کے اندر متواتر یہ روایت ہے. اور روایت کس سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد. امام رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر قیامت میں ایک دن رہ جائے گا تو اللہ اس دن کو طولانی کر دے گا اور اس میں اس کو بھیجے گا جو میرا ہم نام ہوگا اور میرے خاندان سے ہوگا، اور وہ دنیا کو عدالت سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. آج دنیا کیسی ہے؟ آج دنیا کیسی ہے؟ آپ کے سامنے وہ کون لوگ تھے مولانا صاحب، یقین نہیں آتا. کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے جو نواز رسول کو مار دیا. مسلمان تھے وہ لوگ. نہیں آتا نا یقین لوگوں کو، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو 22,000 فلسطین کے بچے مر گئے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو کبھی کبھی مائک میں آ کر بولتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمان ملک پہ حملہ ہو رہا ہے؟ تو اس وقت زبان کیوں نہیں کھل رہی کہ جب یہ مسلمان ملک ان کو گلے لگا رہا ہے جو مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ تو کیسے بولے؟ ریال اور دھرم بول رہا ہے، کیسے بولے؟ اصل مسلمان ہے ہی نہیں. وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے تلواریں بیچ دی اپنی سونے کے بدلے ابن زیاد کو؟ یہ کیا ہے؟
وہ نہیں سمجھ میں آ رہا، نہیں عقل سوچ، عقل کو عقل ہی نہیں ہے. عقل اگر ہو تو ہی اشرف المخلوقات ہے. عقل نہیں ہے تو اصل مسلمان نہیں ہے، اصل انسان نہیں ہے اگر عقل نہ ہو تو. وہ یہی تو فرق ہے. انسان میں فرق کیا ہے؟ پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا، روایت ہے جان محترم، پروردگار نے حضرت آدم کو خلق کیا اور خلقت کے بعد حضرت جبرائیل کو 3 چیزیں دی اور کہا یہ آدم کو پیش کرو اور کہو تینوں میں سے ایک پسند کرے. حضرت آدم کے پاس حضرت جبرائیل لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ پہلا عقل، دوسرا دین، تیسرا حیا. کہا تینوں میں سے ایک انتخاب کرے. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا. حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا. حضرت جبرائیل نے دین اور حیا سے کہا کہ بھائی اب آپ جا سکتے ہیں. تو دین اور حیا نے کہا کہ ہمیں پروردگار نے کہا ہے کہ جہاں عقل ہوگی دین بھی وہیں ہوگا. وہ یہی کہا کہ جہاں عقل ہوگی دین بھی وہیں ہوگا، حیا بھی. اب یہاں عقل نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں ابھی آپ؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، لا یبصرون بہا، یہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو کان دیے ہیں، لا یسمعون بہا. ہم نے ان کو دل دیے ہیں، لا یفقہون، یہ سوچتے ووچتے نہیں ہیں. اولئکا کل انعام، یہ جانور ہے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں. نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ تفکر کرتے. جانور ہے. بلکہ اگلی آیت کا حصہ اس سے بھی خطرناک ہے، بل ہم ازل، اس سے بھی بدتر. اولئکا ہم الغافلون، یہ غفلت میں ہے. وہ غفلت میں آپ. دنیا پرستی یعنی عقل سو چکی ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہا، کوئی نہیں بول رہا. وہ آپ کی مرضی ہے، چوائس از یورس. دنیا داری کر لو یا دین داری کر لو. ایسے ہی روزے محشر جس کے سامنے حاضر ہو گئے، تمہاری چوائس ہے. ہم مکتب حسین کے شاگرد ہیں. ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ تھا. شب عاشور جب اس سے پوچھا موت تمہارے لیے کیا ہے، تو اس نے کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو ہم بچپن سے اس مٹھاس کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہی ہے، پوری دنیا نے گھیر لیا، مذاکرات، باتیں. لیکن وہ مکتب حسین کا شاگرد انتظار کرتا رہا کہ کب میرے بدن کے ٹکڑے ہوں گے. نا جس طرح اسلام اور اسلام کے شاگرد ہوتے ہیں جانے محترم، انہیں خوف نہیں ہوتا، انہیں موت سے کوئی خوف نہیں. موت کا کس چیز کا خوف؟ روزے عاشورہ موت کو حسینیت نے ہرا دیا ہے. وہ بھی اس سسٹم کو سمجھے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے. آپ نہیں پہنچ سکتے. امام ٹیسٹ کر رہا ہے. آج ہم اور آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. خوف کس چیز کا ہے؟ یقیناً ہم اس محاذ پہ نہیں کھڑے ہوئے کہ جہاں وہ لوگ لڑ رہے ہیں، ہم کہیں اور ہیں. وہ ہماری ذمہ داری فی الحال ظاہر ہے کچھ اور ہے، لیکن کیا ہم تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں. تو اس انانیت سے، میں سے، خود پرستی سے اور فرقہ پرستی سے باہر آنا پڑے گا. امت کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، ورنہ کٹتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے. آپ دیکھیں نا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے نا. مسلمانوں کا ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ہو رہا ہے. میں اسٹیٹسٹکس پڑھا تھا کہیں تقریباً کو پتہ نہیں 2500 یا پتہ نہیں 25,000 کتنے بھی، شاید 2500 شاید 2500 ہوں گے، 25,000 تو شاید زیادہ ہی ہے، جو ہے وہ ٹارگٹ ہٹ کیے گئے ایران کی طرف، جس میں سے ڈائریکٹ اس نے اگر کہیں سے کیے ہیں دور سے تو شاید 1 یا 2 یا 3، اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی سارے ٹارگٹ مسلمان حکومتوں نے کروائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ مسلمان ایک ساتھ ہوتے تو کوئی حملہ کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے
کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں خوف اپنی ظاہری زندگی کا ہے اور دنیا کا۔ اب آپ کو میں بہرحال اپنے آخری مرحلے کی طرف لے کے جاؤں کہ امام کو پہچاننا، امام زمانہ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اذان محترم، اب یہ گھبراہٹ کہ بھئی کیسے آئیں گے، امام کیسے ہوگا، اتنا بڑا دنیا دشمن اور یہ سب ہوتا ہے نا ذہن میں، کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ اذان محترم، پہلی تو چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے نفس کی تربیت کریں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دیں گے باطن سے، آپ امام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کی وہ اس کا نفس ہے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی آرزو، اور یہی اس کو روک دیتی ہیں۔ بڑے بڑے شخص کو اسی نے روکا ہے۔ وہ اس کے لیے انسان بہرحال اپنے اندر سے آغا خلقانی بہت بڑے عالم دین تھے، بیان کرتے ہیں کہ میں نجف کے بازار سے گزر رہا تھا، نجف کا بازار تھا، اس سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑے ایک آیت اللہ تھے، عالم دین تھے، وہ بازار کے رستے میں پیاس اٹھا رہے تھے زمین سے اور اپنی ابا میں رکھ رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ تو میں سمجھ تو گیا کہ ان کے پیاس تھے جو گر گئے تو یہ اس کو اٹھا رہے۔ تو میں بھی گیا، میں نے بھی ان کی مدد کی اور انہوں نے پیاس اٹھائے اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو میں نے ان سے چلتے ہیں پوچھا کہ یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ کے پیاس گر گئے ہوں گے، آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جوانی یاد آ رہی تھی، جب میں نجف میں نیا نیا طالب علم بن کے آیا، تو کہا میں بڑے گھر سے تھا، تو لباس میں بہت فاخر پہنتا تھا، یعنی مہنگا لباس، اور تسبیح بھی میرے ہاتھ میں لاکھوں دھرم کی ہوتی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں مولا کے حرم میں کھڑا ہوا صحن میں تسبیح پڑھ رہا تھا اور تسبیح کے دانے ٹوٹ گئے، لاکھوں دھرم کی تسبیح تھی، ٹوٹ گئے، مگر میری اندر کی اس نے اجازت نہیں دی کہ میں تسبیح کے دانے اٹھاؤں، اور اب میں بازار میں کھڑا ہوا پیاز اٹھا رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ میں کیا تھا۔ اذان محترم ایسی ہے، اندر کو مہار کی ضرورت ہے۔ اندر وہ گھوڑا ہے جو جنگل میں بے قابو ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک دو دن میں نہیں ہوتا، پریکٹس چاہیے، پریکٹس ہے۔ جتنی پریکٹس کریں گے، جتنی بڑی ڈیمانڈ کریں گے نا آپ اللہ سے۔ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں ایک مصیبت اور امتحان 4 مختلف لوگوں پر 4 مختلف نتیجے رکھتا ہے۔ ایک ہی مصیبت جس پر آئے الگ۔ پہلا کافر، کافر کے اوپر مصیبت جو آتی ہے اللہ اسے ادب سکھانا چاہتا ہے، اللہ اس کو ادب سکھانا۔ مومن کے اوپر مصیبت مومن کو نکھارتی ہے، مومن کے اوپر جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یہ مومن کو کیا کرتی ہے؟ نکھارتی ہے۔ اب ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، انسان ہے، بہرحال زندگی ہے، انسان کی ہے، خوب یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہے۔ اگر میرے عمل کی وجہ سے ہے تو بھی خدا چاہتا ہے کہ میں دنیا میں پاک ہو جاؤں، اور اگر خدا مجھے آزما رہا ہے تو بھی خدا پسند کرتا ہے، مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا بڑا سوچنا پڑتا ہے، اور جس پر کوئی مشکل نہ آئے اسے پریشان ہونا چاہیے۔ مومن وہ ہے جس پر 40 دن میں کوئی مشکل نہ آئے اسے پریشان ہونا چاہیے۔ صدر اسلام میں سرکار دو عالم کسی کے گھر میں گئے، بہت اصرار کیا گیا ہمارے گھر پہ دسترخوان کھانے، اس کے گھر پہ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دیوار پر مرغی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے انڈا دیا، پتہ نہیں اچانک سے وہ نیچے آیا، سب نے بولا کہ ٹوٹ جائے گا، تو وہ کہیں دیوار میں ہی کسی جگہ پھنس گیا، اٹک گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ رسول خدا کھڑے ہو گئے، کہا کہاں جا رہے؟ کہا جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہو، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔
تو میں اس کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا، کچھ نہیں بیٹھتا۔ وہ امتحان ایسی ہے، آزمائش ہے، وہ رحمان ہے، وہ چیک کرنا چاہ رہا ہے آپ کو صحت سے، مال سے، اولاد سے، وہ رحمان ہے، شکر کیا کریں اس کا۔ عزیزان محترم، وہ ایک نیریٹر بتا رہے تو اوریٹر کے ایک شہر میں ایک 6 سال کی بچی بیمار ہوئی، ڈاکٹر کے پاس ماں باپ لے کر آئے، ڈاکٹر نے بولا کہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں، آپ کل آئیے گا۔ اگلے دن آئے، کہا ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کل آئیے گا۔ جب وہ دوسرے دن آئے تو بچی انتقال کر چکی تھی، تو انہوں نے ماں باپ کو کہا کہ ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کی بچی کو بچا نہیں پائے۔ دونوں ماں باپ نے خدا کی بارگاہ میں شکر کیا۔ ڈاکٹر پریشان ہو گئے، ہاں ہم آپ کی بچی مر گئی اور آپ شکر کر رہے ہیں۔ کہا اصل میں جب یہ پیدا ہوئی تھی تو اس کو مرض تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا تھا یہ بچے گی نہیں، لیکن پھر بھی بچ گئی۔ تو جو 6 سال ہم نے گزارے، ہم نے اس کی خدمت کی ہے، یہ تو پہلے ہی جا چکی تھی، تو 6 سال تو خدا نے ہمیں موقع دیا، تو ہم تو اس کے شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں 6 سال دیے۔ وہ یہ بھی ایک نگاہ ہے دنیا کو دیکھنے کی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے اوپر امتحان اس کو نکھارنے کے لیے آتا ہے، اور نبی کے اوپر امتحان اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد۔ قرآن کہہ رہا ہے اذ ابتلا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، مبتلا کیا، امتحان میں ڈالا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس کو امامت دیں۔ تو نبیوں پر امتحان اور آزمائش ان کے درجات کو بلند کرتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کے اوپر امتحان ان کی کرامات کو ظہور دیتا ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی مشکل سی بات ہے، مجھے بھی سمجھانا مشکل ہے تھوڑا سا۔ عزیزان محترم، بہرحال انسان ان آزمائش سے گھبرائے، امتحان ہوگا، اور جتنا نزدیک آپ امام کے جائیں گے اتنا امتحان ہوگا۔ ولایت قیمت مانگتی ہے، کربلا یہی ہے، جتنا وقت قریب آتا گیا آزمائش بڑھتی گئی، مگر سلام ہے ان پر کہ جو امام کے ساتھ تھے۔ شب عاشور کوئی چھوڑ کر نہیں گیا، وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں انہیں پتا چل گیا تھا کہ اگر کوئی چیز حقیقی ہے تو وہ امام ہے۔ یہی ہم نے سمجھنا ہے۔ جس دن ہمیں امام زمانہ سمجھ میں آ گئے اس دن ہم سب چھوڑنے مراد ہی نہیں کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں گے، نہیں، یعنی میں اپنے آپ کو رشتوں سے، بلونگنگ سے، اٹیچمنٹ سے آزاد کرتا ہوا اپنے امام تک، امام کے لیے۔ جانے محترم، ایک طالب علم کہتا ہے نجف میں رات کی تاریکی میں گریا، رو رہا ہے، بولا تھک گیا ہوں، میں کب آپ کو دیکھوں گا۔ متا ترانا و نراقا، دعائے نتبہ کا فراز ہے نا، جمعے کا دن ہے، یقیناً آپ نے دعا پڑھی ہوگی، متا ترانا و نراقا، کب آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے۔ تو وہ عالم کہتا ہے میں رات کو کہا مولا میں تھک گیا، نہیں برداشت ہوتا۔ اسی حالت میں روتا روتا مولا امیر کے حرم میں چلا گیا، وہاں زیارت کی، بیٹھا رہا، نہ جانے کس حال میں نجف کی گلیوں میں ادھر ادھر۔ اچانک سے ایک گلی میں دیکھا کہ ایک جوان جس کا چہرہ بڑا نورانی ہے وہ سامنے آ گیا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ مولا، کہا جو ہمیں یاد کرتا ہے ہمارے لیے روتا ہے، ہماری نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ یہ بات سننی تھی کہ وہ جو مایوسی تھی، وہ جو نا امیدی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ دل ایسے جیسے بیدار ہو گیا، اور جیسے اپنے ذرا سے ہوش میں آیا دیکھا امام نہیں ہے، اب شوق میں رونے لگا۔ جانے محترم، خوب مایوسی کیسی، نا امیدی کیسی،
جن کا صاحب زندہ ہو انہیں کیا پریشانی ہے؟ اور یہ جو سب ہو رہا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سب خود ہو رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہو امام اس کو کچھ نہیں کرے؟ جو کوئی گریا کرتا ہے تو امام اس کو دیکھتے ہیں، جو پھکارتا ہے امام اس کو پہنچتے ہیں، اور جو امام کی تیاری کر رہا ہو یہ سب امام کی تیاری ہے، خوف کسی چیز کا نہیں ہے۔ بے شک ابلیس نے سب کو بتا دیا کہ وہ آنے والا ہے، حقیقت یہی ہے۔ انہیں مشکل پیٹرول کی نہیں ہے، انہیں مشکل کسی جگہ کی نہیں ہے، یہ سارے جمع ہوئے ہیں۔ نہیں حضرات محترم، سب کو مشکل علی سے تھی، سب کو مشکل علی سے تھی۔ کیوں تھی؟ کیونکہ نظام الہی ہے، الہی ہے۔ مگر پھر بھی کچھ بھی کر لے علی کو نہیں کوئی ہرا پایا، نہیں ہرا۔ تو آج کیسے ہرا پائیں گے؟ آج بھی نہیں ہرا پائیں گے۔ حضرت عرب تو خوب یہی ہے، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، نفس کو پاک کریں اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو ہماری ذمہ داری ہے معاشرے سازی کی اس کو ہم انجام دیں۔ بہرحال میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے ایک اور جگہ پہنچنا ہے۔ حضرت محترم، جمعے کا دن تھا، میں مجبور ہوں، اور میں ویسے بھی مجبور گیا۔ حیات، سانس، سب کچھ امام ہے، امام ہے، بغیر امام کے۔ میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کام اچھا ہے کہ برا ہے تو بس آپ اپنے دل سے یہ پوچھ لیا کریں، میرا مولا راضی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو لگتا ہے مولا راضی ہے کریں، اور آپ کو لگتا ہے کہ امام راضی نہیں ہے چھوڑ دے۔ دنیا جتنی بھی قیمتی ہو جائے آپ کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ اگر آپ کو امام خرید لے تو جب سر کٹتے ہیں، اور سر کٹ کے وہاب ابن کلبی کی ماں کو آیا تو ماں نے سر واپس دے دیا، کہا جسے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، نہیں لیتے واپس۔ ایسے ہی ہے کربلا، یہی ہے، جسے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ جمعے کا دن ہے، وقت گزر گیا زیادہ، میں بہت نہیں پڑھ پاؤں گا۔ میں سوچ کے آیا تھا کہ مصائب زیادہ پڑھوں گا، لیکن میں وہ مصائب پڑھوں جو میں نے سنا ہے علماء سے کہ جب پڑھے جائیں تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ تو یقیناً میں تو اس قابل نہیں، لیکن جو آپ ہیں، آپ کے دل پاک ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا گریہ ایسا ہو کہ امام زمانہ آج ہماری مجلس میں نگاہ کرم کرے۔ عزاداران نے وہ کس کی مصیبت ہے؟ وہ مصیبت اس کی ہے کہ جب 21 رمضان کو شب شہادت امام نے امام حسن کو بلایا اور سب کے ہاتھ کو حسن کے ہاتھ میں دیا۔ امام زہر اثر کر رہا تھا، امام کبھی غش میں جاتے تھے، کبھی بیدار ہوتے تھے۔ اچانک سے حالت غش ہوئی، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ خاتون کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا فاطمہ حضرت عباس کی والدہ ام البنین رو رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مولا عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا حسین کو بلاؤ۔ امام حسین کو بلایا گیا، کہا عباس کو بلاؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ دیا اور حضرت عباس سے کو وصیت کی، عباس یاد رکھنا پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر حسین اور حسین کی اولاد پیاسی ہوگی۔ عباس بس خود آپ نے گریہ کیا، مجلس قبول ہو گئی۔ عزاداران محترم، وقت گزر گیا، روزے عاشور، حضرت عباس بار بار مولا مجھے اجازت دے، اجازت دے، اجازت نہیں ملتی۔ حضرت عباس آئے، مولا مجھے اجازت دے جنگ کی۔ کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو۔ حضرت عباس نے پیچھے دیکھا، کہا مولا
میرا لشکر کہاں ہے؟ اجازت نہیں ملی. چھوٹی سی بچی، قربان جاؤں اس بچی پر جو ابھی شام پہنچ چکی ہے. کیا پہنچ چکی ہے؟ شام پہنچ چکی ہے. چچا کے پاس آئی. چچا بچے پیاسے ہیں، علی اصغر بھی پیاسا ہے. حضرت عباس نے کہا بیٹا بابا سے اجازت لے دو. بچی بابا کے پاس گئی ہوگی، بابا سے کہا ہوگا بابا چچا کو اجازت دے پانی لے آئے. امام حسین نے بیٹی سے کہا ہوگا بیٹا آپ کو اپنے بھائی کی پیاس کی فکر ہے، میرا بھائی گیا واپس. جاؤ عباس، نہ جانے کس دل سے کہا ہوگا جاؤ عباس جاؤ پانی لاؤ. جانے لگے. کہا عباس رکو، میرا حق تو ہے تم پر، زینب کا بھی تم پر حق ہے، پوچھ کر جاؤ. شہزادی کے خیمے میں گئے عباس. بی بی نے کہا عباس جب ہم چھوٹے تھے بابا میرے ہاتھوں کے بوسے لیتے تھے، میں پوچھتی تھی بابا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا فرماتے تھے کہ بیٹا ایک وقت آئے گا. واہ سبحان اللہ، خدا آپ کو جزا دے، اہل معرفت ہیں آپ. بیٹا وقت آئے گا جب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. میں یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن اب یقین آ رہا ہے عباس. بس مختصر عباس چلے گئے، بس میں کم کرتا ہوں. چلے گئے، پانی تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا. بابا کی وصیت یاد آئی. عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے مگر یاد رکھنا حسین اور حسین کی اولاد پیاسی ہوگی. پانی نہیں پیا، عباس نے پانی مار دیا. وفا، قربانی، اطاعت، ان سب کو اگر معنی اور مفہوم دیا ہے تو عباس نے دیا. عباس نے سوار ہوئے، پانی واپس، سواری جا رہی ہے، دشمن نے روکا. عباس کو روکو، یہ نہ ہو کہ یہ پانی اگر خیموں میں پہنچ جائے تو جنگ جیت جائیں گے. دایاں بازو شہید ہو گیا، بایاں بازو شہید ہو گیا. پھر بھی جناب عباس رک نہیں رہے، نگاہ خیموں کی طرف. دشمن نے دیکھا یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں رہی. ایک نے کہا یہ مشکیزہ. ایک تیر آیا، مشکیزے پر لگا، پانی بہہ گیا. حضرت عباس کی امیدیں بھی بہہ گئی. سواری مڑ گئی، سواری مڑی، تیر آنکھ میں لگا. ہاتھ تو ہے ہی نہیں جو تیر کو نکالے، ابھی سر جھکا ہی تھا، ایک گرز لگی، زین سے زمین پر کیسے آیا. مگر تاریخ میں کہتی ہے مقتل. حضرت عباس نے اپنے بھائی کو پکارا، یا اخا ادرک الاخا، اے بھائی، بھائی کی مدد کو آؤ. پہلے جب کوئی پکارتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتے تھے. ابھی تیزی سے نہیں آئے، کبھی خیموں کی طرف، کبھی عباس کی طرف.
کمر بھی پکڑی حسین نے. امام سجاد کہتے ہیں نا جب چچا گرے ہیں تو میرے بابا نے کمر پکڑی ہے. کیا کہا؟ ان کسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی. پہنچ گئے، بس آخری جملہ، پہنچ گئے، بس پہنچ گئے. بھائی کا سر سرانے رکھا، ایک منزل اور. تیر نکالا، خون صاف کیا، سوال پوچھا، عباس آپ نے ہمیں کبھی بھائی نہیں کہا. مولا آج آپ نے مجھے بھائی کہا. حضرت عباس کہتے میں جب زین سے زمین پر آ رہا تھا جناب سیدہ نے مجھے بیٹا کہا. عزیزان محترم بس بدن وہی رہ گیا، علم ہاتھ میں ہے، خیموں کی طرف جا رہا ہے. بچے انتظار کر رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، مگر کیا دیکھا؟ علم آیا،